بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خاص اس سب کے سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا خلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اولین دافع اہل رفض و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم
کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد فارسان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بٹی میرے جہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حق چار یار رضی اللہ تعالی عنہم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ان کی تعلیمات کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم دین کورس کی جامعیت کے لحاظ سے تمام اہم شعبہ جات کے موضوعات سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جن شخصیات کی وساطت سے ہم تک پہنچا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم جماعت ہے، اور جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس دین کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑا کردار خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اس بنیاد پر قیامت تک کے لیے دین متین کی برکات کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس ذوات کو خراج تحسین پیش کرنا بھی اس امت پہ لازم ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے فہم دین کورس میں اس سے قبل حق چار یار رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے، اور جسے پرنٹ کر کے تقسیم بھی کیا گیا تھا۔ آج اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس پوری امت میں ان مقدس نفوس کو کتنی عظمت عطا کی، اور ان چاروں کی حیثیت پوری امت کے اندر کتنی بلند و بالا ہے، اور پھر جس ترتیب سے ہم ان کو مانتے ہیں افضلیت و ولایت کے لحاظ سے، یہ ترتیب نصوص قطعیہ میں بھی ہے، اور امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں اس ترتیب کے مطابق ان کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے۔ آج جبکہ افراط و تفریط کی بنیاد پر نئے نئے نظریے گھڑے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اسی موقف اور نظریہ کو ہر طرف پھیلانا ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا اور پھر اسے آگے پہنچایا ہے۔ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقدس نفوس ہیں جن کو حق چار یار سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور چار کے لفظ کے لحاظ سے متعدد احادیث میں ان کا یکجا تذکرہ کیا گیا ہے، اور عظمتیں اس قدر ہر طرف جلوہ گر ہیں کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چار ارکان کسر ملت و چار انہار باغ شریعت کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہوئے ہیں کہ ان میں جس کسی پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ چاروں کی ایسی عظمت ہے کہ اگر آپس میں تقابل نہ کیا جائے اور کسی ایک کی ذات کی طرف بھی توجہ کی جائے تو ہر ایک کی ذات ہی اتنی بے مثال ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ اتنی عظمتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ بہر گلے کے ازیں چار باغ می نگرم، بہار دامن دل می کشد کے جا اینجا است، کہ ان چار پھولوں میں سے جس پھول کو بھی دیکھتا ہوں تو دل کی بہار اس طرف کھینچی چلی جاتی ہے کہ یہی جگہ ہے کہ جس کو دیکھنا چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں عظمتیں عطا فرمائیں، قرآن مجید برہان رشید میں جو ان کی عظمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر امت جس طرح مانتی آئی ہے، اسی لحاظ سے ایک مختصر سا خاکہ آج کی ہماری گفتگو کا حصہ ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے لیے اسے آسان فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، اس کی تفسیر میں یہ ذکر موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، والذین معہ ابو بکر، کہ پہلے نمبر پر معیت کے لحاظ سے جن کا ذکر والذین معہ میں کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے ہے قرآن مجید میں اشداء علی الکفار، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشداء علی الکفار عمر، کہ کفار پر سخت۔ اس سے اولین مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رحماء بینہم عثمان، اور آپس میں رحم دل۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، دیکھو گے تم ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تراہم رکعا سجدا علی، کہ اس کی تفسیر کا اولین مصداق حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا طلحہ و زبیر،
کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی اولین تفسیر طلحہ و زبیر ہیں. سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن ابی وقاص و ابو عبیدہ ابن الجراح کہ ان کے چہروں میں علامات ہیں سجود کے اثر کی وجہ سے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ لوگ ہیں. ما صالحم فی التوراۃ و ما صالحم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، مثل اس کھیتی کے کہ جس نے اپنا پٹھا نکالا، فآزرہ پھر اسے مضبوط کیا، فاستغلظ فاستوى. اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فآزرہ بأبی بکر، کہ وہ جو پٹھا تھا اس کو مضبوط کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. فاستغلظ بعمر، اور اس کو طاقت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. فاستوى على سوقه بعثمان، اور وہ اپنی پنڈلی پہ درخت کھڑا ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور پھر وہ کھیتی کسانوں کو اچھی لگتی ہے تاکہ کفار کو غیظ میں ڈالے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کھیت کو مقام حاصل ہوا. ایسے ہی کتاب التسہیل کے اندر اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے اخرج شطأہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیتی کا پٹھا ظاہر کیا بے ابی بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. فآزرہ بعمر، اور اسے تقویت پہنچائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فاستغلظ بعثمان، اور اس کے اندر یہ کھیتی جو ہے وہ گھنی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. فاستوى على سوقه بعلی بن ابی طالب، اور یہ کھیتی اپنی پنڈلی پر کھڑی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تفسیر مروی ہے اور متعدد اصح کتب میں وہ موجود ہے، تو اس مقام پر اسلام کی کھیتی جہاں سے چلی اور پھر اس کو عروج ملا اور اس کی وجہ سے مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوئے اور کفار کو حسد ہوا، اس کھیتی کے مختلف مراحل کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید میں خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات مقدسہ سے کیا گیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تمام جہانوں پر انبیاء کرام اور رسولوں کے سوا ہر ایک پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی صرف اس امت یا اپنے عہد کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں گزر چکی ان کا ذکر کیا، اور قیامت تک کے لوگ جتنے آنے والے سب کا ذکر کیا. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کے سوا جتنی بھی انسانیت خالق کائنات جل جلالہ نے ہر نبی کے صحابہ پر میرے صحابہ کو فضیلت دی، اور ہر رسول کے جو دوست ہیں ان پر خالق کائنات جل جلالہ نے میرے صحابہ کو برتری عطا فرمائی ہے. ان میں سے یہ سارے ہی عظیم ہیں. وختار علی منہم اربعۃ، اللہ نے ان میں سے میرے لیے 4 کا انتخاب کیا. اب یہ لفظ 4 جس کو ہم اپنے
اس موضوع میں بھی استعمال کر رہے ہیں حق چار یار، اور ویسے بھی اہل سنت و جماعت جو نعرہ بلند کرتے ہیں خلفائے راشدین کے لحاظ سے، تو اس چار پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں یہ لفظ استعمال فرمایا، واختار علی منہم اربع، رب ذوالجلال نے ان میں سے میرے لیے چار کو چنا۔ ایک تو اولین انتخاب ہے جو فرما ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، رب ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے چنا اور اللہ نے پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیان ہوا تو اس میں اولین انتخاب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، اس کے لحاظ سے بھی یہ عظمت واضح کر دی گئی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا منصب ہے۔ جس قدر کسی کا علم ہوتا ہے اور جس قدر جس کی معلومات ہوتی ہیں، اس قدر ہی اس کا انتخاب اچھا ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے اور رب ذوالجلال سے زیادہ کسی کی معلومات نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جن کو اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا ہے، یقیناً وہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ ان کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ ان کے باطن کو بھی دیکھ رہا تھا، اللہ ان کے وہ لمحات جو بدر احد میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے گزرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ان کی وفاداریاں ہیں ان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ روز ازل سے جب سے اس نے ارواح کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر ہمیشہ کے لیے جو مختلف مراحل تھے سارے کے سارے اللہ کے سامنے تھے۔ لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ سب سے بڑا مرتبہ و مقام ہے کہ ان کا چناؤ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے کیا گیا، اور رب ذوالجلال نے ازل سے یہ طے کر لیا کہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جلوہ گر ہوں گے تو کون سے لوگ ہیں جو ان کے اولین صحابہ شمار ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ سفر و حضر میں موجود رہیں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ اولین انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عظیم منتخب لوگ جو ہیں ان میں سے پھر ایک دوسرا انتخاب کیا گیا، اور وہ انتخاب بھی خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ہے، واختار علی منہم اربع، ان میں سے جو تقریباً 1,24,000 کے قریب ہیں ان میں سے پھر میرے رب نے ان صحابہ کی جماعت میں سے 4 کو باقی سب پر ترجیح دی اور 4 کا میرے لیے انتخاب کیا۔ ان 4 کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، کہ یہ 4 مقدس نفوس اور یہ 4 عظیم شخصیات، ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں سے اللہ نے پھر منتخب کیا، فجعلہم خیر اصحابی، اللہ نے ان کو میرے تمام اصحاب میں سے افضل قرار دیا، اور ساتھ ہی بولا واصحابی کلہم خیر، اور میرا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خیر پہ نہ ہو، یہ ان خیر والے سب صحابہ میں سے پھر زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور چونکہ جب یہ جملہ بولا تو اس سے وہم ہو سکتا تھا کہ دوسرے جو ہے شاید ان کی خیر میں کوئی کمی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم خیر، میرے جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ سارے کے سارے خیر پر ہیں، یعنی ان کو اللہ نے غیر صحابہ پر ہزاروں درجہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے فرما اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، ایسے ہی فرما اصحابی کلہم خیر، میرے سارے ہی صحابہ خیر پر ہیں، اور ان خیر والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے پھر رب ذوالجلال نے ان 4 کو مزید اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور اس کے پس منظر میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو امت معاذ اللہ ہلکا سمجھے اور ان کی شان و عظمت کے خلاف زبان کھولنے کو جائز سمجھے۔ فرمایا اصحابی کلہم خیر، میرے تمام صحابہ خیر پر ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی تمہیں بعد والوں کو جائز نہیں ہے کہ تم اپنی زبان تنقید ان کے خلاف کھولو،
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبہ احبہم فمن ابغضہم فببغض ابغضہم، جس نے صحابہ سے پیار کیا، ہر صحابی سے پیار مجھ سے پیار ہے، اور ہر صحابی سے بغض مجھ سے بغض ہے، لہذا میری نسبت سے تم نے ان کو عظیم جاننا ہے. اس بنیاد پر نہایت احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ لوگ آج اسے فیشن سمجھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی جائے، جبکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بول کہ اصحابی کلہم خیر، کہ میرے سارے صحابہ خیر بھی ہیں اور عدول بھی ہیں، اور ہر ایک پر تنقید کو فرمایا یہ میری ذات پر تنقید شمار ہوگی، اور ہر ایک سے پیار وہ میرا پیار شمار ہوگا. اس واسطے عقیدہ جو مطلقاً صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے ہے اسے بھی اس حدیث شریف میں واضح کر دیا گیا. یہ حدیث شریف جس کو شفا کے اندر ذکر کیا گیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی توقیر کی فصل میں باقی بھی تمام آثار کے ہمراہ اس کو درج کیا گیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سنن کبرا بہقی کی اس کے اندر یہ حدیث نمبر 18948 ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب اربع، اصحاب میں سے سب سے فضیلت والے 4 ہیں. یہاں پر بھی اربع کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، اور خیر السرایا 400، اور بہترین جنگیں جو چھوٹے لشکر ہیں وہ 400 ہیں. وخیر الجیوش 4000، اور بہترین لشکر 4000 ہیں. اس مقام پر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے جو افضل ترین ہیں باقی سب میں سے ان کا 4 کا ذکر کیا، اور جن میں پھر آگے فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو ترتیب ان کی خلافت میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے مقام پر خطاب جس کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی شرط پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب 4 من اصحابی، رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اصحاب میں سے 4 کے ساتھ منفرد پیار کروں. 4 کے ساتھ، حالانکہ سب ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور سب کے سب ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. اس عظیم جماعت میں فرمایا رب ذوالجلال نے 4 کو جدا کر دیا، یعنی 4 کی عظمت بالکل دوسروں سے جداگانہ بنائی ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان 4 کے ساتھ منفرد قسم کا یکتا پیار کروں. وَأَخْبَرَنِي، اور پھر رب نے مجھے یہ بتایا ہے أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، کہ وہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اس نے مجھے بھی حکم دیا کہ ان 4 سے ایک خاص طرح کی محبت رکھو، اور اپنے بارے میں رب ذوالجلال نے بتایا کہ میرے محبوب یہ تمہارے صحابہ میں سے جو یہ 4 صحابہ ہیں ان کے ساتھ میرا بھی خاص طرح کی میری ان سے محبت ہے. قلنا من هم، صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خاص محبت کا آپ کو حکم دیا. کلنا نحب ان نکون منهم، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان میں ہو. وہ جو 4 ہیں ان میں ہمارا نام بھی ہو. اب ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کر کے جب 4 کا ذکر کیا تو دل ہر ایک کا چاہتا تھا کہ ہمارا نام اس میں شامل ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اتنا ارشاد فرما دیا الا ان علی منہم، یاد رکھو ان 4 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے. ساکاتا، اس کے بعد خاموش ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا اما ان علی منہم ثم ساکاتا، کہ وہ 4 صحابہ
جن کی جدا محبت کا حکم دیا گیا، اور اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، محبوب تم بھی ان سے پیار کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چار سے خارج نہ سمجھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان چاروں میں موجود ہے، جس طرح کہ پھر خود چاروں کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے مقام پر فرما دیا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ان میں سے چار کو چنا، اور چاروں کے نام یہ ہیں، اور پھر چاروں کے نام ترتیب سے جو بیان کیے، تو یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اور ہر حدیث میں یہی ترتیب ہے، اور جہاں بھی ذکر ہوا، جیسے پہلا حصہ جو تم سن چکے ہو اور وہ چھپ چکا ہے، اس میں متعدد مقامات پر، یعنی اگر مسجد نبوی شریف کے پتھر رکھنے کا موقع ہے تو وہاں پر بھی رکھتے ہوئے اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے ایک ایک پتھر رکھوایا، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کی پابندی کیوں کی گئی، فرمایا اس ترتیب پر ہی اللہ ان کو میرے بعد خلافت عطا فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ ترتیب ولایت بھی ہے، ترتیب فضیلت بھی ہے، اور ترتیب خلافت بھی ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ان کا ذکر ایسے ہوا کہ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو امت نے جب ذکر کیا تو مشترکہ اگر بات ہو رہی ہے تو پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ یہی ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے بیان کے لحاظ سے ظاہر ہوئی، اسی ترتیب پر امت کا عقیدہ رہا، اور ہر دور میں اسی ترتیب کے لحاظ سے امت کو یہ سبق پڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ جس وقت عقائد کے باب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنی فقہ اکبر مدون فرما رہے تھے، تو اس فقہ اکبر کے اندر ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں سے سب سے بڑی شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ثم عثمان بن عفان، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب، ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، عابدین ثابتین علی الحق، کہ یہ ثابت رہے حق پر اور حق کا انہوں نے ساتھ دیا۔ تو فقہ اکبر کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو عقائد کے موضوع پر اپنی کتاب اس امت کے عظیم مذہبی اور اعتقادی لٹریچر کے طور پر عطا کی، اور جسے ہر دور میں حرز جاں بنایا گیا، اس میں الفاظ میں بھی اور ترتیب میں بھی وہی اسلوب استعمال کیا جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا، اور یہ تابعین کو آگے اس کی وضاحت کر رہے تھے، اور آج تک انہی کا وہ دیا ہوا طریقہ ہم اہل حق کے پاس موجود ہے، اور اسی کی ہی تبلیغ کی جاتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں خلفاء، ان کی عظمتیں ہر مقام پر ظاہر ہوئیں، یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی جب دنیا کے بادشاہوں کے جو وزیر ہیں ان کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے، نہ ان بادشاہوں کے پروٹوکول ہوں گے اور نہ ان کے وزیروں کے پروٹوکول ہوں گے، مگر حشر میں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، وہاں آپ کے وزیروں کی عظمت کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہوگا۔ جب سب کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے، خلافت راشدہ کا پروٹوکول میدان محشر میں بھی موجود ہوگا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مہد الثواب کے اندر
تفصیل سے موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حشر بپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. ینادی مناد یوم القیامہ من تحت العرش، عرش کے نیچے سے ایک آواز آئے گی، این اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. اب 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی امتیں موجود ہیں، مگر ان سب میں سے اس امت کو یہ شان ملے گی کہ باقی سب کے اصحاب کو ابھی نہیں پوچھا جا رہا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے وفا کی ہے ان کے اصحاب یقیناً جلیل القدر اصحاب ہیں، لیکن جو پہلا اعلان ہے وہ اس امت کے لحاظ سے ہے کہ عرش سے یہ آواز آئے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس آواز کے بعد یؤتا بأبی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم. اب یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہے ہیں صحابہ کے سامنے، اور پھر یہاں بھی نام لیتے ہوئے وہی ترتیب ہے جو ترتیب خلافت ہے، اور ہر لفظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اظہار ہو رہا ہے، اور جو کسی کا مرتبہ ہے اس پر اس کا بیان لازم سمجھا ہے. اور میدان معاشر میں جب میرے اصحاب کے بارے میں اعلان ہوگا یؤتا بأبی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، فرما میرے ان چاروں صحابہ کو بڑے پروٹوکول سے میدان معاشر میں جلوہ گر کر دیا جائے گا. اس کے بعد فیقال لأبی بکر، جب چاروں میدان معاشر میں آ جائیں گے تو رب ذوالجلال ہر ایک کو ان کی سیٹ دے گا کہ اب حشر کے میدان میں یہ تمہارا منصب ہے، یہاں تم بیٹھ جاؤ، اور آج یہ تمہاری ڈیوٹی ہے میدان معاشر میں. دوسرے لوگ تو ابھی کسی کی آرڈر کے منتظر ہیں کہ ان کا بنتا کیا ہے، ان کا ہوتا کیا ہے، اور تم میرے محبوب کے عظیم خلفاء ہو. میں تمہیں میدان معاشر میں عہدے عطا کر رہا ہوں کہ جن عہدوں کے اوپر فائز ہو کر تم حکم چلاؤ گے اور دنیا تمہارا حکم تسلیم کرے گی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ابو بکر کے عہدے کا اعلان ہوگا. اللہ فرمائے گا قف علی باب الجنہ، ابو بکر آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں. جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے کے بعد کیا کریں؟ فادخل من شئت برحمت اللہ عز وجل، اللہ کی رحمت سے جسے چاہو اسے جنت میں داخل کر دو. پہلا عہدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب ان کو یعنی اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی ایسی معلومات دی جائیں گی اور ایسا اختیار ان کو دے دیا جائے گا کہ خالق کائنات کی طرف سے فرمایا جائے گا ادخل من شئت برحمت اللہ عز وجل وردع من شئت، ابو بکر جسے چاہو اسے جھڑکی دے کے پیچھے ہٹا دو، اسے جنت میں نہ داخل ہونے دو، اور جسے چاہو اللہ کی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو. یہ ہے اس امت کے اس پہلے بڑے انسان کا عہدہ جس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے. وہ افضل الخلق بعد الرسل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میدان معاشر جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے اور بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے نیچے گر چکے ہوں گے اور بڑے بڑے تاج والے اپنے تاج کھو چکے ہوں گے، لیکن تاجدار صداقت کا منصب کتنا بڑا ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ منصب دیا جائے گا. اور یہ منصب دونوں لحاظ سے جامعیت رکھتا ہے، ایک جنت دینے کے لحاظ سے، دوسرا جنت سے محروم کرنے کے لحاظ سے. فرمایا یہ تمہاری شان ہے، ادخل من شئت جسے چاہو تم داخل کرو، وردع من شئت جسے تم چاہو روک دو. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مستحق ہوگا جنت کا اسے محروم کر دیں گے اور جو غیر مستحق ہوگا اسے مستحق قرار دے دیں گے. نہیں، جن کی صداقت طے شدہ ہے اور تمام امتوں کے صدیقوں میں سے جن کا بڑا مقام ہے
ان کی اس ویلیو کے لحاظ سے ہی رب کو ان پر پورا اعتماد ہے کہ یہ کسی طرح کوئی ظلم نہیں کریں گے، لیکن اس سے ان کی شان ظاہر کر دی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر اعتماد نہیں کر سکتا، وہ کل جنت کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ اس صداقت پر جب رب نے اعتماد کرتے ہوئے ان کے ذریعے سے ان سے کہلوایا ہے کہ آپ نے داخل کرنا ہے جسے داخل کرنا ہے اور آپ نے روکنا ہے جسے روکنا ہے۔ اب جو بھی عقیدہ کے میدان میں ناکام ہو چکا ہوگا اور جو بھی اعمال کے میدان میں اس حیثیت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق اگر روکنا چاہیں گے تو اللہ نے ان کو اختیار دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیشگی اعلان کر دیا تاکہ لوگ جانیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَيُقَالُ لِعُمَرَ بْنِ خطاب، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ کیا؟ قف علی المیزان، عمر تم ترازو کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں تم کھڑے ہو جاؤ۔ فَثَقِّلْ مَنْ شِئْتَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَفِّفْ مَنْ شِئْتَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترازو کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اختیار کر دے دیا جائے گا، عمر جس کا چاہو نیکیوں کا پلڑا ہلکا کر دو اور جس کا چاہو نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دو۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلافت راشدہ میں دوسرے نمبر پر ہیں، ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مقام و مرتبہ میدان حشر میں دیا گیا ہے اور اس مقام پر یقیناً اللہ کی طرف سے جو اللہ کا نظام عدل ہے اس سے بڑھ کے کوئی عدل نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جو عدالت انہوں نے قائم کی اور ان کے زمانہ اقتدار میں یہاں تک کہہ دیا کہ نیل کے کنارے اگر کوئی کتا یا بکری کا بچہ بھی پیاسا رہ گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا، اور عدالت کے سارے پیمانے پورے کیے ہیں۔ میدان معاشر میں وہ کسی سے ظلم نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کو اختیار دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی وہ دیکھیں گے کہ بدعقیدگی آ گئی ہے اور اس انداز میں منصب نبوت اور مقام رسالت کے لحاظ سے جو نسبت کی عظمت کا تقاضا تھا کہ ان کی آل کو بھی عظیم جانا جاتا، ان کے اصحاب کو بھی عظیم جانا جاتا، اور جس نے اس نسبت کا احترام نہیں کیا اور کسی ایک جہت میں اس نے اپنے دل میں بغض رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پورا اختیار دیا گیا کہ تم خود جس کو چاہو اس کے اعمال کو بھاری کر دو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور جس کا چاہو تم اس کی ایسے حکم کی بنیاد پر پلڑا ہلکا کر دو اور اس کو جنت سے محروم کر دو۔ یہ مقام و مرتبہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بیان کیا، جو مہد الثواب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1000 پر موجود ہے۔ اب وہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ہمیشہ رہی اور جس ترتیب پر آج بھی اہل سنت ان مقدس نفوس کے نام لیتے ہیں، اسی ترتیب کا اظہار اس حدیث شریف میں بھی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکسا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر میدان محشر میں رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حلتین، 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، 2 پوشاکیں۔ اب یہ ایک انفرادیت ہے پہلے 2 ذوات کے لحاظ سے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی، اے میرے عثمان تجھے میرا رب خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور اگر منافق اس قمیص کو اتارنا چاہیں اور تم نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ قمیص نہیں اتارنی یہاں تک کہ اس قمیص کے پہنے ہوئے تمہاری شہادت ہو جائے اور تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے،
تو حضرت امام مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جدا شان دی گئی میدان محشر میں کہ ان کو اس خلافت کے لحاظ سے 2 پوشاکیں عظیم الشان پہنائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا البسہما، عثمان اب میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، میں نے جب سے آسمان پیدا کیے، ہین انشات خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی میں نے کچھ جوڑے تیار کر دیے تھے، یہ قیامت کے دن اہل جنت کو دیے جائیں گے، وہ پوشاکیں آج تمہارے ہاتھ سے تقسیم کروائی جائیں گی۔ تمہارا یہ منصب ہے کہ تم جسے چاہو یہ پوشاکیں عطا کرو، جو پوشاکیں میں نے اتنی دیر سے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس منصب کا بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ چوتھے نمبر پر یعطا علی رضی اللہ تعالی عنہ عصا اوسد من الشجرۃ التي غرسها اللہ عز وجل بیدہ فی الجنہ، پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان محشر میں اللہ ایک عصا عطا فرمائے گا، ایک چھڑی اور ایک ڈنڈا۔ وہ کیسا ہے، کس درخت کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الشجرہ، یہ عصا اس درخت کا ہے التی غرسها اللہ عز وجل بیدہ فی الجنہ، جو درخت رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے جنت میں لگایا ہے۔ اس جنتی درخت کا عصا رب ذوالجلال کی طرف سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے گا۔ وَيُقَالُ، اور کہا جائے گا ذُدِ النَّاسَ عَنِ الْحَوْضِ، اے علی یہ تمہارا اختیار ہے کہ جو حوض کوثر سے پانی پینے کا حقدار نہیں، اس ڈنڈے سے اسے ہانک کے دور کر دو، اس کو میرے حوض کے قریب مت آنے دو، میرے حوض کا انچارج تمہیں بنا دیا گیا ہے، حوض کوثر کا پانی تمہاری مرضی کے مطابق پلایا جائے گا، اور جس کو تم چاہتے ہو اس ڈنڈے سے ہانک کے دور کر سکتے ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان معاشر میں عدالت کے مطابق بغیر کسی کے ظلم کیے وہ جو حقیقی طور پر حقدار ہے اس کے لیے اہتمام کروائیں گے، اور جو اس پانی کا حقدار نہیں ہے اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈنڈے سے ہانک کے دور کر دیں گے۔ اب دیکھو میدان معاشر ہے، دنیا کے بادشاہ اپنے کیے پہ رو رہے ہوں گے، اور میدان حشر میں جن کے وزیروں کی یہ شان ہے اس بادشاہ عالم کا مقام کیا ہوگا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت پر متمکن ہونے والے یہ مقدس نفوس، ان کے اتنے پروٹوکول ہیں، ان کے لیے اتنی عظمتیں ہیں، اور ان کے لیے میدان معاشر میں اتنی سہولتیں ہیں، اور ان کے اتنے مناسب ہیں، تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ یہاں جہاں ایک لحاظ سے ہم فتنہ روافض کے لحاظ سے ان چاروں مقدس نفوس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہے، وہاں فتنہ خوارج کے لحاظ سے بھی اس بات کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میدان محشر میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس انداز میں میدان محشر میں پیش کیا جیسے کوئی نہایت ہی غم کا مارا ہوا انسان اور نہایت ہی نا امید شخص ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر میں جو شان اور عظمت ظاہر ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کے غلاموں کو کتنی اونچی شان و عظمت میدان معاشر میں عطا فرما رکھی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسرے مقام پر اپنے صحابہ کی اس عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل سے یہ بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحوضی اربعۃ ارکان، میرے حوض کے 4 کونے ہیں۔ جو حوض کوثر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، وہ حوض کوثر جس کی پیمائش کسی انسان کے بس میں نہیں۔
اتنا بڑا حوض، فرمایا اس حوض کے 4 کنارے ہیں اور ہر کنارے کے لحاظ سے فرمایا ایک اعزاز بخشا گیا ہے، الاول بید ابی بکر الصدیق، جو اس کا پہلا کونا ہے وہ کونا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی اس کے نگران وہ ہیں۔ اس کونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دائیں طرف اور بائیں طرف جو حوض کا ایریا ہے جو ہزاروں میلوں پر مشتمل ہے، اس سب کی نگرانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَالثَّانِي بِيَدِ عمر، اور دوسرا کونا اس حوض کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں ہے۔ وَالثَّالِثُ بِيَدِ عثمان ذِي النُّورَيْنِ، اور تیسرا کونا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کنٹرول میں ہے۔ والرابع بید علی بن ابی طالب، چوتھا کونا اس کا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوگا، ان کے کنٹرول میں ہوگا۔ اب یہ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی کا عرض بیان کیا اور اس کا طول بیان کیا، یعنی وہ ہزارہا میل سے بھی زیادہ علاقہ، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، بخاری شریف میں ہے، ممبری علی الحوض، جس ممبر پہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ تو دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے ممبر کا اتنا یعنی یہ نسبت حاصل ہے حوض کوثر کو، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو 4 کونے ہیں، گوشے ہیں، ان کے لحاظ سے وضاحت فرما دی ہے۔ اگر آپ نے توجہ کی تو پھر اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ان 4 کا ذکر نبی علیہ السلام کس ترتیب سے فرماتے ہیں۔ ان 4 کونوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلا کونا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا کونا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا کونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور چوتھا کونا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ بار بار جو ترتیب آ رہی ہے، یہ ترتیب صرف اور صرف سنی کے مسلک ہی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف وہ خلافت راشدہ اور دوسری طرف میرے نبی علیہ السلام کا علم غیب۔ ایک وہ طبقہ جو خلافت راشدہ کا تو نام لیتا ہے مگر کہتا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو کل کی بھی خبر نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں جسے کل کی خبر نہ ہو وہ دوسرے کو پھر پہلا خلیفہ بنا دیتا، چوتھے کو تیسرا بنا دیتا۔ اگر انہیں پتہ نہ ہوتا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پہلے ہونا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بعد میں ہونا ہے، تو پھر اس یہ ترتیب کیوں بیان کرتے کہ جس میں حضرت صدیق اکبر کا نام پہلے ہے، حضرت فاروق اعظم کا نام بعد میں ہے، حضرت عثمان غنی کا نام اس کے بعد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان تینوں کے بعد ہے۔ یہ ترتیب بیان کر رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے ان 4 کے وصال کے جو دن تھے اور زندگی کے جو سال تھے ان میں سے ہر دن کا علم بھی نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ 4 کا 4 ہونا اور خلافت راشدہ کی اس منصب پر فائز ہونا، اور اس ترتیب کے ساتھ یہ ایک لحاظ سے روافض کے لیے سبق ہے اور دوسرے لحاظ سے خوارج کے لیے سبق ہے، اور اہل سنت و جماعت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کیسے اسی منصوبے کے مطابق اور اسی انداز کے مطابق ان کے دلوں میں یہ ترتیب رکھی ہے، اور یہی ترتیب مسجد کے ممبر و محراب پر، اور یہی ترتیب ہر جگہ بیان میں، اور یہی ترتیب جو ہے وہ ترتیب ولایت اور ترتیب فضیلت اور ترتیب خلافت، یہ بارہا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اور یہ جامعیت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک تو ہے نا کہ جملہ بولے تو اس سے کوئی معنی پڑھ کے سبق حاصل ہو، یہاں معنی کے لحاظ سے بھی سبق حاصل ہو رہا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے بھی سبق حاصل ہو رہا۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جہاں 4 کا نام ہو اور اللہ نبی علیہ السلام نے ترتیب کوئی اور استعمال کی ہو، پہلے حضرت عمر کا نام لے لیا ہو، بعد میں حضرت صدیق اکبر کا لیا ہو، بعد میں حضرت علی کا لیا ہو، چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان کا لیا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک بھی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی، اور اس ترتیب کے ساتھ جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں ایسی متعدد احادیث
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں، جہاں بھی ذکر کیا اس طرح ذکر کیا. لہذا یہ جو نمبر ہے کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا ہے، یہ نمبر کسی مفتی نے نہیں گھڑے، یہ کسی مفکر نے نہیں بنائے، یہ نمبر رب کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ پہلا کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے اور چوتھا کس کا ہے. بنائے رب نے ہے اور بیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. اب رب کے بنانے پر بھی کسی کو تنقید نہیں ہو سکتی اور نبی علیہ السلام کے سنانے پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، اور ایمان اسی کا ہی محفوظ رہے گا کہ جو اس پر یقین رکھے گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شانیں دی ہیں یقیناً وہ عظیم شانیں ہیں، اور ہر ایک ہی جیسے کہ میں نے اعلی حضرت کا یہ قول پیش کیا کہ ان چاروں میں سے جس ایک کو بھی دیکھیں لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا. ہر ایک کی اتنی شان ہے، ہر ایک کی اتنی شان ہے، ہر پھول ایسا ہے ان چاروں میں سے کہ جسے دیکھو لگے گا یہی رشک جناح ہے اور یہی گلشن کی جاں ہے، اور یہ ہر ایک کا جدا جدا طور پر یہ انداز ہے. اور اگر آپس میں کمپیریٹو انداز میں دیکھو گے تو پھر ترتیب وہی ہے جو ترتیب نبی علیہ السلام کی زبان سے ثابت ہوئی ہے. اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھا کہ کنکریاں تسبیح کرتی ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 کے اندر 583 صفحے پر تفصیل سے یہ اور دیگر کئی علامات موجود ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تسبیح کرتی ہیں. پھر ثم فی ید ابی بکر، میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے. ثم فی ید عمر، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی کنکریوں کو تسبیح کرتے سنا ہے. ثم عثمان، اور میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سنا ہے. کہتے ہیں قولہ علیہ السلام ھذہ خلافۃ النبوۃ، یہ جس انداز میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی ترتیب میری خلافت کی ہے. جس ترتیب سے بیان ہوا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کا اس مقام پر ذکر کیا گیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت کی ترتیب ہے جو میرے بعد رب ذوالجلال اسی ترتیب سے ان لوگوں کو اس منصب پہ فائز فرمائے گا. مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61 پہ یہ موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، ایک خواب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ فرماتے ہیں جو ایک صالح آدمی کو نظر آیا. خواب کیا تھا؟ ان ابا بکر نیتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا. اور پھر کہتے ہیں ونیتا عمر بابی بکر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا ہوا ہے. ونیتا عثمان بعمر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا ہوا ہے. اب یہ ذکر ہو رہا تھا خلفائے ثلاثہ کا اس مقام پر، تو کہتے ہیں جس وقت یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یہ بیان کیے، ایک صالح آدمی کو خواب دکھایا گیا، اپنا نام نہیں لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صالح آدمی کو خواب دکھایا گیا اور اس صالح آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا دامن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوا ہے
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ مستدرک للحاکم میں اس کا جہاں ذکر ہے۔ اب بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنایہ کے الفاظ بولتے تھے، صحابہ کی سوچ پہنچ جاتی تھی۔ جس طرح بخاری شریف میں ہے، صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا، تو اس بندے نے اللہ کو ترجیح دی، اللہ کی جانب کو زیادہ منتخب کر لیا۔ صحابہ کہتے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ جس پر ایسے رونے کا اظہار کیا جا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تو اپنی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ رب نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہو دنیا میں ہمیشہ رہو اور چاہو میرے پاس آ جاؤ، تو سرکار نے فرمایا میں نے رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ اب باقی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت صدیق اکبر جو مزاج شناس نبوت ہے ان کو سمجھ آئی ہے۔ تو ایسے ہی باتیں کچھ کنایا میں ہوتی تھیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک نیک بندے کو خواب دکھایا گیا اور اس خواب میں یہ کچھ موجود تھا۔ اب صحابہ کہتے ہیں جب ہم قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب سن کے ہم اٹھے تو ہم سب نے ایک مطلب پکا سمجھ لیا تھا کہ رجل صالح کون ہے، اور پھر آگے یہ سلسلہ کیا ہے، کہتے قلنا اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو نبی علیہ السلام اپنی زبان سے فرما رہے تھے کہ ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے، اس نیک بندے سے کوئی دوسرا اور بندہ مراد نہیں، خود نبی علیہ السلام کی ذات گرامی مراد۔ اب دیکھو یہ نبوت کا خواب ہے، اور نبوت کا خواب تو وحی ہوتا ہے۔ اب وحی سے کیا مضمون ثابت ہوا کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو باز کو باز کے ساتھ خواب میں اٹیچ دکھایا گیا کہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر کا دامن پکڑے ہیں، حضرت عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھامے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ منسلک ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو خواب میں بیان کیا گیا تھا، فہم ولاۃ ھذا الامر الذی بعث اللہ بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس خواب سے اس دن پتا چل گیا تھا کہ اس انداز میں خلافت تقسیم ہوگی کہ جو ترتیب دکھائی گئی ہے اس ترتیب کے ساتھ پھر خلافت بھی آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متصل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حضرت عمر، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ یہ تین ہی مقام تھے کہ جہاں وضاحت کی ضرورت تھی، اب چوتھی تو ظاہر ہے کہ چوتھا اور ہے ہی نہیں کوئی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ تو ان تین کا یوں اتصال اور بلا فصل حضرت صدیق اکبر، اور ان کے ساتھ متصل حضرت عمر، اور ان کے ساتھ متصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اور یہ یہاں خلافت کی ترتیب، خلافت کا فیصلہ اور پھر ناموں کی جو ترتیب ہے اس کو اسی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے جس طرح کے دیگر بہت سی احادیث میں موجود ہے۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ جس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر خواب کا لفظ بولا، اور اس خواب کی خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی۔ اس حدیث شریف کو ابو داؤد شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے یہ کہا، من رآ منکم، کون ہے تم میں سے، من رآ منکم رؤیا، جس نے خواب دیکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہے۔ نماز فجر پڑھ کے بیٹھتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کون ہے جو تم میں بیمار کی عیادت کر کے آیا، کون ہے جو تم میں کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا۔ یعنی اس میں صحابہ کرام
علیہم الرضوان کو عمل کے میدان میں مزید تیز کرنا مقصود تھا کہ ابھی دن شروع ہوا ہے لیکن یہ عمل کر کے آئے کہ ہو سکتا ہے ہمارا حساب ہو اور نبی علیہ السلام حاضری لگائیں تو ہمارے پاس کچھ ہو جو ہم پیش کر سکیں. تو بالخصوص پہلے حصے میں بہت سی ایسی محافل منعقد ہوتی تھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے بتاؤ میرے صحابہ آج کس کس کو خواب آیا ہے اور کیا کیا خواب تم نے دیکھا ہے. ایک دن جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کس نے خواب دیکھا, فقال رجل, ایک انسان نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا کون سا خواب؟ کہا رأیت کأن میزانا نزل من السماء, میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا ترازو نیچے اترا ہے, آسمان سے اس ترازو کا نزول ہوا ہے اور وہ ترازو بہت بڑا ہے. پھر فرمایا فوزنت انت ابو بکر, اس ترازو میں ایک پلڑے میں محبوب آپ کو بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا گیا. میں نے دیکھا جس پلڑے میں آپ تھے وہ پلڑا بھاری نکلا. آپ کی شان جو واضح ہے اور بالکل انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی بڑی شان ہے, تو کہنے لگے میں نے دیکھا ترازو کے اندر جس جانب آپ ہیں وہ پلڑا کتنا بھاری تھا اور کتنا اس پلڑے کے اندر دوسرے پلڑے کے مقابلے میں زیادہ وقار موجود تھا. پھر فرمایا وزنا ابو بکر و عمر, دوسری مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. فراجہ ابو بکر, اب رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پلڑے میں تھے وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پلڑے میں تھے وہ پلڑا ان کے مقابلے میں ہلکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وزن اس پلڑے میں دکھایا گیا تو آپ کے مقابلے میں وزن تھوڑا ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آپ والا پلڑا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر وزن عمر و عثمان, پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں وزن کیا گیا. فراجہ عمر, پھر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پلڑے
بنیاد پر سید عالم